قرآن حکیم میں تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ بالکل درست ہے۔ آج اس کلام پاک پر کیوں زور نہیں دیا جاتا؟ میرے تجربے میں دیگر کتب مذاہب پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ تشریح رکھیں۔ قرآن پاک پر اس لیے زور نہیں دیا جا رہا علماء کی طرف سے کہ اگر کوئی قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو ان کے فرضی اعتقادات جو میڈیول ایجز سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کوئی قرآن میں نشان بھی نہیں ملے گا، اس لیے وہ گھبراتے ہیں۔ وہ آپ کو عہد وسطیٰ کے دور کے علماء کے کلام کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، بڑے بڑے ناموں کا حوالہ دیں گے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، مگر اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ان کو سر دست چھوڑ دو، خدا کا زندہ کلام ہمیں موجود ہے جو فیصلہ کن ہے اور اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا، جبکہ آپ جو حوالے دے رہے ہیں ان پر پورا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، تو کیوں نہیں قرآن کی طرف لوٹتے اور قرآنی صداقتوں کو قرآن کے حوالے سے پیش کریں؟ جب آپ یہ ان سے مطالبہ کریں گے تو اس سے وہ گھبراتے ہیں اور باہر بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے اکثر بگڑے ہوئے عقائد کی تائید قرآن کریم سے نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا میرے دل میں مقصد ایک ہاں فرمائیے، کھل کے بتائیں۔ جی، کہ جب قرآن حکیم جو ہے اس ہاں یہ تشریح لائیے، آگے آ جائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، قرآن حکیم جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پرووائڈ ہوا ہے آل مین کائنڈ کیا، اینڈ اس قرآن حکیم کے اندر اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ریلیجنس آف تھاٹ، بلیف، پرفیکٹ اور اردو میں مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے دیگر بکس جس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، دوسری کتابیں جس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، آئی ایم ناٹ ڈینائڈ فار دیٹ، سو وائی وی بلیو آن دوز بک اینڈ کریٹ مور تھاٹس اینڈ کانسیپٹ آف دی قرآن از ڈفرینٹ۔ جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتب آئی ہیں ان کو قرآن کے مطابق کتب قیمہ کہا جاتا ہے، اور وہ تسلسل میں قرآن تک پہنچتی اور قرآن کی تصدیق کرنے والی ہیں، اس لیے ہم ان کا حوالہ ہمیشہ اس وقت دیتے ہیں جب وہ قرآن کی تصدیق میں بولتی ہیں، جیسا کہ قرآن کا وعدہ ہے، اور یہ ثابت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ حوالہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کو تو نہیں مانتے مگر ان کتب کو مانتے ہیں۔ جب ان کتب کے حوالے سے ہم قرآن کریم کا یہ دعویٰ سچا دکھا دیں کہ قرآن کریم کے حق میں وہ کتابیں بولی ہیں اور یہ آیات ہیں ان کتابوں کی جو اس کی تصدیق کرتی ہیں، تو یہ ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے بالکل رائٹ فرمایا۔ جو ڈفرینٹ آج کل کے معاشرے میں جو کانفلکٹس کریٹ ہو رہا ہے، میرا بلیو یہ ہے کہ اٹس ناٹ کم فرام دی قرآن، از اے ڈفرینٹ آسپیکٹ آف دی بک۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے نہیں آیا، جی بالکل ٹھیک ہے، جی، لیکن آگے سوال کیا ہے؟ آگے سوال یہ ہے کہ جتنا بھی معاشرے میں مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈفرینٹ آف تھاٹس آف اسلامک غلط فہمیاں جو ہیں جی، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیوں کریٹس ہو رہے ہیں؟ وہ قرآن اس کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہے۔ قرآن نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے، جی لیکن انسان کا ڈسٹورٹڈ مائنڈ، جی، آپ کی طرح اگر میں انگریزی محاورہ استعمال کروں تو انسان کا بگڑا ہوا جی اور ایک خاص نہج کی طرف مڑا ہوا دماغ جی قرآن کریم میں سے وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جی جو دراصل اس کے دماغ کی پیداوار ہیں، جی اور اس کی تائید میں وہ بعض آیات بعض دوسری آیات سے الگ کر کے پیش کرتا ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ سوچنے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، جی، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے طبقے ہیں یا فرقے ہیں وہ اپنی تائید میں کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پیش کرتے ہیں، جی، اور اگر وہ درست ہیں تو
پھر قرآن درست نہیں رہتا، کیونکہ قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں تضاد کوئی نہیں ہے۔ اور اگر سارے مسلمان فرقے اپنے تضادات قرآن کے سر تھونپنے کی کوشش کریں تو ایک عام طالب علم کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ قبلہ جو قرآن حکیم نے جو ایمفرسائز کیا ہے وہ اسلامی ڈویژنس کے اوپر نہیں کیا ہے، وہ یونٹیز کو کال کیا ہے آل دا ٹائمز۔ تو آپ جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسپیشلی ان پاکستان، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ آپ اس میں ریلیجنس کلیش ہوتا ہے اور انوسینٹ پیپل جو ہے نا مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن، لیک آف نالج آف اسلام، اینڈ دے سفر جسٹ فار نتھنگ۔ سو آپ اس پہ کیا روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ از ناٹ انڈیکیٹ بائی قرآن، اٹس اے مین پرپوز پلیٹ فارمس اور آئیڈیالوجی؟ آپ سے مجھے پورا اتفاق ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہاں قرآن کی کس کو پرواہ ہے؟ کسی کو پرواہ نہیں۔ اگر قرآن کی پرواہ ہوتی تو جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآنی اخلاق کا فقدان ان کو تکلیف دیتا۔ وہ ساری اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم جو قرآن کریم کا ملخص ہے، بنی نوع انسان کے لیے خدا اور بندے کے درمیان تعلق کی تعلیم تو ہے موجود، لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں آپس کے تعلقات کی بھی تعلیم ہے۔ جو خدا رسیدہ ہو اس کے لیے لازم ہے کہ خدا کے بندوں سے اس کے تعلقات درست ہوں۔ یہ خلاصہ ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم کی اس تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے آج کل وہاں یہ ہو رہا ہے کہ علماء کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہمارا معاشرہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ وہ قرآن کریم سے انصاف اور امن کے بجائے اگر کوئی استنباط کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہا اس لیے اس کا گھر جلا دو، فلاں شخص ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں چل رہا اس لیے اس کی جائیداد لوٹ لو۔ جب بھی وہ قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں منفی پہلو سے دیتے ہیں۔ مثبت پہلو سے پاکستان کی مساجد میں اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ تم لوگ جو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو، ایک دوسرے سے ظلم کا سلوک کر رہے ہو، تمہاری اخلاقی حالت بگڑ چکی ہے، پہلے اس کو درست کرو پھر اسلام کی بات کرو، یہ تعلیم اگر دی جاتی تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہوتا۔ مسلم جو ہے ہم لوگوں کو اس چیز پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ وائلنٹ کرتی ہے اسلامک آرڈرز کو، قرآنی کانسٹیٹیوشنز کو، یہ ٹوٹلی جو ہے نا کنڈیمڈ کرتی ہے۔ تو پھر ہم کس طرح سے بلیو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارا فیتھ مکمل ہو سکتا ہے جب ہم قرآن حکیم کی کانسٹیٹیوشنز کو وائلیٹ کریں؟ قرآن حکیم کبھی نہیں کہتا ہے کہ آپ وائلنٹ کریٹ کریں اور پرووکڈ کریں دا مین کائنڈ آف دا ہیومینٹی۔ 100% اتفاق ہے، جو آخری نتیجہ آپ نے نکالا ہے مجھے 100% اتفاق ہے۔ جن کو اتفاق نہیں ان سے پوچھیں جا کے۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ۔